بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رمضان المبارک کے آخری ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ جو طاق راتیں آخری عشرے کی ہیں، ان طاق راتوں کے اندر ایک بہت کنفیوژن رہتی ہے کہ شب قدر کون سی رات کو مانا جائے، 21، 23، 25، 27 یا 29 کو۔ زیادہ تر یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو شب قدر مانا جاتا ہے۔ شب قدر کو کیا نشانی دی گئی ہے اور شب قدر کون سی رات ہے جس رات کے لیے ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور صبح طلوع آفتاب تک وہ انسانوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس رات کے اندر رحمت ہے، برکت ہے، اور جو اس کے اندر اللہ سے دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ شب قدر کیا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی؟ جی خواتین و حضرات، آج اسی جواب کے لیے حسب نشست ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا طلحہ شہزاد بٹ صاحب۔ ان سے ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید میں کیا فضیلت ہے اور شب قدر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ جی السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی جو سورہ قدر ہے اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ فضیلت اتنا زیادہ اس رات کو کیوں دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ کیا پورے قرآن کو یا ابتدائی قرآن یا آخر قرآن، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس رات کو فضیلت بخشی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کو ہم نے کیا برکتیں دی ہیں؟ کہا کہ ہم نے اس لیلۃ القدر کو اتنی برکتیں دی ہیں کہ کوئی شخص 1000 مہینے، خیر من الف، اور لفظ اللہ رب العزت لفظ خیر لائیں، پتہ چلا کہ 1000 مہینہ عبادت کرنے والا بھی اس رات کی بات تک نہیں پہنچ سکتا۔ خیر من الف شہر، اس سے بھی بہتر ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہا کہ اللہ کے فرشتے، روح سے مراد جبریل، اور مختلف اقوال کے روح سے مراد کیا ہے؟ بہرحال رحمت کے فرشتے مغفرتوں کو لے کر کے اترتے ہیں، اور فرمایا کہ ساری رات یہ عمل جاری رہتا ہے اور ساری رات مانگنے والوں کی صداؤں کو سنا جاتا ہے۔ اکثر یہ ذہن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27 رات مخصوص ہے، اس کو مخصوص کر لیتے ہیں، 27 میں ہی شب قدر ہے، 21، 23، 25 اور 29 یہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر بھی ذرا بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا گیا، صحیح، اور اور اس کے بعد آپ جب تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جو بتایا تھا وہ مجھے بھلا دیا، اور فرمایا کہ اب یہ لوگ اس رات کو تلاش کریں۔ پہلے اللہ خود بخود بتا رہے تھے کہ یہ ہے، تو یہ طاق راتوں میں اب تلاش کرنا پڑے گا، یعنی ان ہر رات کے اندر عبادت کرنے والا عبادت کرے گا، پھر جو شب قدر ہوگی اللہ رب العزت اس میں برکت دے دے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر طاق رات کے اندر نوافل پڑھیں، استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے وہ پھر جس کو چاہے اس کی نشانیاں۔ یہ فرمایا کہ وہ رات ٹھنڈی ہوگی، اس رات کے بعد نکلنے والا، جی اس سے بعد جو سورج ہے، بزرگوں سے یہ نشانیاں سنی کہ اس کا جو سورج ہے اس میں تپش نہیں ہوگی، اور وہ صبح جو ہے نا وہ نہ بہت ٹھنڈی ہوگی نہ بہت گرم ہوگی بلکہ معتدل ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر ہر رات کی قدر کرو، کیونکہ شب قدر ہر رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر رات کو اسی اپنی عادت کے مطابق اپنے اعمال کو اس طرح سے بنا لیں
کہ آپ ہر رات میں لوگوں کو صدقہ دیں. جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنی رحمتیں، برکتیں اور اپنی رحمت خاصہ ہم سب کے اوپر نازل فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.